شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ ابرہہ کے لشکر کا تباہ و برباد ہونا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اور وہ اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا تھا۔ اللہ عز و جل نے ابرہہ کو اس کے لشکر کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ ابرہہ کو علم ہوا کہ حج کے دنوں میں لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ نذر و ہدیہ لیتے ہوتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ابرہہ نے بعض و عناد کی بنا پر صنعا شہر میں ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی اور اس عمارت کی دیواریں اور دروازے خالص سونے اور چاندی کے تھے اور یہ عمارت جواہرات سے مزین تھی۔ جب عمارت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابرہہ نے اپنی عوام کو حکم دیا کہ وہ اس عمارت کا طواف کریں۔ بنی کنعانہ کا ایک شخص جو اس عمارت کی صفائی ستھرائی پر مامور تھا، ایک دن وہ اس عمارت میں پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ ابرہہ نے تحقیق کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ کا رہائشی تھا۔ ابرہہ سخت غصہ میں آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی عمارت کی توہین کا بدلہ خانہ کعبہ سے لے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ اس عمارت کے پاس سے گزرا اور رات کے وقت اس کے نزدیک خیمہ زن ہوا۔ رات کو انہوں نے آگ روشن کی تو تیز ہوا نے اس آگ کو بھڑکا دیا، جس سے ابرہہ کی بنائی ہوئی عمارت میں اس آگ کی لپٹ میں آ گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ قافلے والوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے فرار ہونے میں غنیمت جانی۔ ان پے در پے ہونے والے واقعات نے ابرہہ کے غصہ کی آگ کو مزید بھڑکا دیا اور اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا جائے اور پھر محمود نامی ایک ہاتھی ابرہہ کی سواری کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا اور راستے میں اس کا لشکر جب طائف پہنچا تو وہاں بنی ثقیف کے اس لشکر کی اعانت کی اور ایک شخص ابو غال کو ابرہہ کے لشکر کی رہنمائی کے لیے ہمراہ بھیج دیا۔ ابو غال ابرہہ اور اس کے لشکر کو لے کر مقام مغمس پہنچا اور پھر ابو غال کی موت اسی مقام پر ہو گئی۔ ابرہہ نے اسود بن مقصود کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس نے اہل مکہ کا مال اور مویشی لوٹ لیے اور ان مویشیوں میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے خنات خمیری کو مکہ مکرمہ بھیجا اور خنات نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد تمام سرداروں سے مذاکرات کیے اور کہا، ہم یہاں تم سے لڑنے نہیں آئے بلکہ خانہ کعبہ نعوذ باللہ کو منہدم کرنے آئے، اور اگر کسی نے مزاحمت کی تو پہلے اپنے انجام کے لیے تیار رہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خنات خمیر سے کہا، ہم تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے اور یہ اللہ عز و جل کا گھر ہے جو اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اللہ عز و جل کی مرضی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ خنات خمیری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ چلیں اور یہی تمام باتیں ابرہہ سے کہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ابرہہ کے پاس گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے ابرہہ کے لشکر میں موجود اپنے دوست کا حال پوچھا جس کا نام ذو نصر تھا۔ اس نے ابرہہ کو خانہ کعبہ کے انہدام سے منع کیا تھا جس پر ابرہہ نے اسے قید کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابرہہ سے ملاقات سے قبل اپنے اس دوست سے ملاقات کی اور اپنے 200 اونٹوں کا ذکر کیا۔ ذو نصر نے کہا، میں اس وقت قید میں ہوں اور آپ رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ 19 نامی ایک فیلحان سے ملیں۔
فرز النصر نے ایک سفارشی رکا بھی 19 کے نام دیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ جب 19 کے پاس گئے اور اسے وہ رکا دیا تو 19 نے کہا آپ رضی اللہ عنہ کی ابرہہ سے ملاقات کا انتظام کیا اور ابرہہ سے کہا یہ قریش کے سردار ہیں۔ ابرہہ نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کے رعب و دبدبہ سے بے حد متاثر ہوا اور تخت سے نیچے اتر کر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ابرہہ نے ترجمان سے کہا وہ ان سے پوچھے کہ انہیں کیا چاہیے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا مجھے میرے 200 اونٹ واپس چاہیے۔ ابرہہ نے کہا میں آپ رضی اللہ عنہ کے رعب و دبدبہ سے متاثر ہوا ہوں مگر آپ نے اپنے اونٹوں کی واپسی مطالبہ کیا ہے جبکہ خانہ کعبہ کا کچھ ذکر نہیں کیا جو آپ رضی اللہ عنہ اور اہل مکہ کے نزدیک مکرم و محترم ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا اونٹ میری ملکیت ہیں جبکہ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں، وہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے، وہ اسے مجھ جیسے محافظ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ نے حضرت مطلب کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کے اونٹ آپ رضی اللہ عنہ کو واپس لوٹا دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور اہل مکہ سے کہا وہ سب پہاڑوں پر پناہ لے لے اور ابرہہ کا لشکر بہت بڑا ہے، اس سے جھگڑا مول لینا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب وہاں سے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے حلقہ کو پکڑ کر یوں دعا مانگی اے اللہ مجھے بجز تیرے سوا دشمنوں کے مقابلہ کی کسی سے امید نہیں، اور تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما، اور جو تیرے گھر کا دشمن ہے وہ تیری ہی راہ میں دشمن ہے، اور تو انہیں خود روک تاکہ وہ تیری گھر کا تقدس پامال نہ کریں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اس دعا کے بعد اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور پہاڑوں پر پناہ گزین ہوئے۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی اور اس نے اپنے ہاتھی مامون کو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمود ہاتھی کو خانہ کعبہ کی جانب ہانکا گیا اور محمود ہاتھی کے فیل بان نے ہاتھی کے کان میں کہا اگرچہ میں تیرا فیل بان ہوں مگر اس وقت تو میرا فرما بردار نہ بن، اور تو جہاں سے آیا ہے خیر و عافیت سے لوٹ جا کہ اس وقت تو اللہ عز و جل کے محترم و مکرم شہر میں ہے۔ محمود ہاتھی نے اپنے فیل بان کی بات سنی تو وہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب اسے زبردستی ہانکنے کی کوشش کی تو وہ یمن کی جانب جانے لگا، اور پھر اللہ عز و جل کے حکم پر ابابیلوں کا ایک لشکر آیا جن کی چونچوں میں پتھر تھے اور یہ پتھر مسور کے دانہ کے برابر تھے، اور وہ ان ابابیلوں نے وہ پتھر ابرہہ اور اس کے لشکر پر برسانا شروع کر دیے، اور یہ پتھر جس پر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ کچھ دیر میں وہاں ابرہہ کا ایک بڑا لشکر مردہ پڑا تھا۔ ابرہہ بچنے جانے کے لیے اس لشکر کو لے کر واپس روانہ ہوا، اور راستہ میں اس کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ جب صنعاء پہنچے تو بے یار و مددگار تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہوا اور اپنے انجام بد کو پہنچا۔